الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم گنج بخش ہے فیض عالم مظہر نور خدا ناکس پیر کاملان رہنما وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا گرامی قدر حضرات ایکو رکھو ضرور پر پوری سوری نہیں ہے کسلوں میں نہ کھیچے کہ میں اب جرہ سویرے کو بھی بیٹھی ہو میری بیس رکھ تو ایکو ذرا پوری سوری جی میں نہیں تو ٹھیک چلا رہے ہو کیونکہ جگہ کم ہے تیرے کو سامان وڈا ہے تیرے کم میں سمجھ سکنا تیری مجبوری میں لیکن کوشش کریں گے کھچی نہ ہے باقی چھٹ پرک لیکن انہوں نے سمجھ آوے میں کوئی میسج دینا ہے بڑی مہربانی تو گرامی قدر حضرات انہیں تو بڑی مہربانی میں ان تک کیا میں فیصلہ بات معذرت کی تھی کہ میرے کو تقریر نہیں ہونی پر یہ آستانہ تھی میں کہ میں جا کے ایتھوں کو جو خود لین آیا علم کا اظہار میرا ارادہ نہیں کہ میں علم دا ایڈی وڈی بارگاہ میں انہیں تھے علم بخان آیا ایڈی وڈی بارگاہ میں علم بخان آیا میں تو آپ ایتھوں کو جو لین آیا ہون تو انہوں وہ دسنا جو کچھ میں نے وہ اتھوں لبی ہے بڑی مہربانی میں آستانے تو ہو آیا چشتی آدمیاں تے لوکل مولوی نہ ایک گل ذہن وچ رکھنا عالم ہووے تے کسے ولی کامل دی نگاہ نہ ہووے نا وہ بندہ ویلا ہے ایتھے سبحان اللہ آکھنی بابا تسی جملہ نہیں سمجھے بندہ عالم ہووے تے مگر کسے ولی کامل دی نگاہ نہ ہووے وہ بندہ بالکل ویلا ہے جنی دیر تک ولی کامل دی نگاہ نہیں میں دسنا علم ایک آگے بندہ سڑدا سڑدا سڑ جاندا ہے وہ نگاہ بچان ہے جنہیں مولوی نے بابا سڑے چکے ہیں انہیں دے مگر نکاح نہیں ہے کہ تاں ہی تو سڑے رہے بڑی مہربانی تو میں عرض کیتا درود پڑھو سلام پڑھو آسان کرا تو انہوں پتہ ہے اسی ہر میرے ویر دی زندگی ہوئے میں نے پتہ سی بیٹھا ہوئے گا میں بولاں گا تھی آ جائیں میں نے نال ہی لے جاتا تو میں پر جفی پا کے سوندے بڑی مہربانی تو دوست میں نے سی شاید میری ہون بھی واری آئی ہون بھی آئی وہ جدوں بھی کسی نات خان دا نام ہوتا میں نے شاید میرا نام لگا میں سمجھ سکنا اب سمجھے درود پاک کیوں آنے ہیں کہ شروع اچھ بھی پڑھ تے آخر اچھ بھی پڑھ اول آخر پڑھانے اول آخر نہیں سبحان اللہ آکھو تے دساں تسی نام ہی آندے میں دس ہی دینا سی میں کہتا میں ذوق بناواں ماحول بناواں نتی رات دا ویلا تو چاہنا درود پاک بابا دعا دے شروع اچھ بھی مانگنے ہیں تے دعا دے اینڈ اچھ بھی مانگنے ہیں میں بل شروع پڑھنے ہیں میں بل ختم ہوئے گی تے پھر کھلو کے پڑھاں گے ہن میں دسن لگا کیوں نوٹ ہوئے پرانا انہوں چلان دا طریقہ کیے وہ نویاں دے ویچ لا دی فقیر کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی اگر آپ یہ جملہ نہ سمجھے تو میں نے نہیں پتا پھر تو انہوں کتے سمجھ آنے بابا نوٹ ہوئے پرا چل دا نا وہ نویاں دے ویچ لا دی دا وہ پھر جتھے نویں ٹور جاندے نے نا پرانا بھی ٹر جاندہ ہے ساڑیاں پاٹیاں پرانیاں دعاواں کتھے چلنیاں سن اسی درود دے وچ لا دئی دیاں نے او جتھے درود چلا جاندہ ہے اوتھے ساڈی دعا بھی چلی
آباد رہے محبت نے ایک باری درود پاک پڑھو تو میں کہنا بڑی جلدی جلدی زیادہ نہیں آواز آئی الصلاۃ والسلام کوئی کیا بتائے گا کوئی کیا بتائے گا جو عمل ہم کماتے ہیں لوگ کی عرص ہونا کو پوچھتے ہیں جنہاں دا تلق ہی نہیں عرصنا بڑی ہونا کو پوچھتے ہیں جنہاں دا تلق ہی نہیں کوئی کیا بتائے گا جو عمل ہم کماتے ہیں آؤ ہم بتاتے ہیں ہم عرس کیوں مناتے ہیں آؤ ہم بتاتے ہیں مل کے کریے آؤ ہم بتاتے ہیں کوئی کیا بتائے گا جو عمل ہم کماتے ہیں آؤ ہم بتاتے ہیں ہم عرس کیوں مناتے ہیں بابا بڑی توجہ چاہنا میں ایک فکر جیندہ رہے سچا ہے پہلے جا کے نہاتے ہیں پانی ٹھنڈائی تو گرامی قادر حضرات میں بالکل مختصر وقت حاضری پیش کرنی ہے میں پورا کلام نہیں پڑھیا یہ میرا اپنا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی نبی آخر الزمان فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق کائنات ایتھے سبحان اللہ آکھنی تھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں آکھیا کی باعث تخلیق کائنات وہ ہیں تو ہم ہیں ہم ملا دیا کڑیاں بھی چڑھ گئیاں بابا تو میں دو میں موضوع لے کے چلنے نے تھے اے نہیں کہ میں فجر چڑھاؤں گا فجر دی نیت میں کر کے نہیں بیٹھا تہجد میری عادت نہیں میں جلدی جلدی کرنا مکا دینی گرامی قادر حضرات اللہ دے ولی دے دربار تے آئے ہو پہلے تے سمجھو کہ فقیر کہتے کسے ہیں نہیں بڑی مہربانی گرامی قدر حضرات وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں نہ میں تمہید وچ پینا بڑی توجہ چالاواں اسی منگن والے نو فقیر کہہ دینے ہاں کوئی دروازے تے آ جائے منگن والا اسی کہنے ہاں فقیر آیا ہے بڑی مہربانی توجہ نال جملہ سننا فقیر ہور ہوندا ہے بھکاری ہور ہوندا ہے اے جڑا دروازیاں تے آ کے اے جڑا دروازے کھڑکا کے منگدا پھردا ہے اے بھکاری ہوندا ہے فقیر ہور توجہ چاہنا گرامی حضرات اے بھکا اچھا میں ڈیفینیشن کراں تھوڑی جئی جڑا در جائے کدے ایندے کولوں مانگ کدے اوندے کولوں مانگ کدے اوندے کولوں مانگدا پھرے گھر در مانگدا پھرے او بھکاری ہوندا اے ایک در دے منگن والے نو فقیر آندے ہن تھکے بیٹھو میں کیویں فقیر پڑھوں بڑی مہربانی توجہ چاہنا چلو جنوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی انہوں میں آسان کر دیا اپنے بابا جہان دیا کہ جملہ بڑی توجہ چاہنا جناب بڑی توجہ چاہنا فقیر تے ایک جملہ عرض کرن لگا ہاں اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے جنوں دنیا چھڑ دے وے او بھکاری ہندے تے جیڑا ہوندی بار دنیا چھڑ دے وے انہوں فقیر بڑی مہربانی گرامی قدر حضرات وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں تے میں فقیر پڑھنا ہے بڑی توجہ چاہنا اچھا میں نے ایک بندے نے بابا آپ تو پڑھے لکھے ہیں میری بات کو سمجھیں گے میں نے ایک بندے نے سوال کیتا سی میں نے کہنے لگا جے ولی مردے نہیں تے جنازہ کیوں پڑھ ایتھے سبحان اللہ آکھنی سی میں نے ایک بندہ آندا سی جناب جے ولی مردے نہیں زندہ ہوندے تے اسی جنازہ کیوں پڑھنے ہاں میں کہا ایک کہتے ہیں نا چولانا صحیح سوال ہن سن تو پورے جنازے چوخا کتھے لکھا کہ سامنے مردہ پہ ہے
وقت نہیں بابا تقریر دا بڑی مہربانی توجہ جانا جناب میں کہ پورے جنازے وچ وکھاؤ کتھے لکھیا کہ سامنے مردہ ہے پہلی تکبیر تو بعد سبحانک اللہ دوجی تکبیر تو بعد میرے نبی دے درود تے تیجی چ کی پڑھنے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و بڑی مہربانی بیدار ہو بڑی مہربانی بیدار ہو میں عقیدہ دیواں اے دے وچ تا تو آپ دیاں واسطے منگی جانے اوندا تے وچ ذکر ہی کوئی نہیں گل سمجھ آئی گئی بڑی توجہ چاہنا اچھا میرے دل وچ فکر آ گیا سبحان اللہ کو تو میں پڑھنا اجے میں آیت دا ترجمہ نہیں کیتا اجے میں آیت دا ترجمہ نہیں کیتا پر وقت بڑا تھوڑا ہے میرے کو لے جناب میں جلدی جلدی گلاں کرنیاں چاہنا تاکہ آپ نو سمجھ آ جائے جناب صاحب مزار زندہ ہیں یہ کدھر اللہ دی عزت دی قسم زندہ نے اینا داتا دشمن نہیں مردا اے سجن کی میں مرن دے دے بڑی توجہ جالا جناب میں ہون ایتھے عقیدہ دین لگاؤں توجہ قرآن میں ہے یکلمنا ایدیہم قرآن میں ادھا کی ترجمہ میں دسو یکلمنا ہم سے کلام کریں گے یہ اللہ فرما ہم سے کلام کریں گے یکلمنا ایدیہم تو آڈے آتے یہ قرآن ہے میرے آپ دے بلوں نے جناب اللہ دے قرآن دیاں گلاں نے تواڈے ہاتھ بولن گے تواڈے پیر بولن گے تواڈا وجود ہر اعضاء بولے گا ہن میں آپ دا عقیدہ چشتیاں والا دین لگا واں کیندا بولے گا توجہ ساڈا نہیں بولنا بڑا دعویٰ کری جانا توجہ ذرا ساڈا نہیں بولنا اے نے گواہ لک می پلیز یہ ہیں گواہ اے ہاتھ گواہ نے پیر گواہ نے تے گواہ اوندے تے صدقی دینے جڑا مکر جائے غازی ممتاز تے گواہ نہیں کوئی آیا بڑی مہربانی توجہ جانا کوئی مکرے تے گواہ آندا ہونا ملونا رام دی مکری تے گواہ بھی گئے اور میں تو آنا اللہ دی قسم مکری کتھے وہ منی ہے تے پھر بھی چھڑ چھڑی بڑی مہربانی توجہ جانا جناب پر ایک غلطی اب میں چلو آ گیا ہوں تو میں سمجھا دوں ایک غلطی ساڈی آپ دی ہے ایک غلطی ساڈی آودی ہے ایک غلطی ساڈی آودی ہے عشق مصطفیٰ دے فیصلی عشق مصطفیٰ دے فیصلے قاضی نہیں کر دے عشق مصطفیٰ دے غازی کر دینے زندگی ہوئے عثمان اللہ ہو رضا جوانیاں مانے مالک ہو رشتہ دین لیکن یارا میں بڑی معذرت نہ اگے آ جا تیرے ورگے بندے پیچھے بہن تے پھر اگے والے کی بولنا بڑی مہربانی توجہ جانا تو چل ٹھیک ہے ایتھے ہی بیٹھ کے بولدا رہ تیرے اگلے پھر سومن گے نا ہیں چل لگا رہے تھے بڑی مہربانی توجہ جانا جناب ہن میں بڑا بڑا جملہ دین لگا یکلمنا ایدیہم گواہ اوندے تے صدی دے نے جڑا مکر جائے توجہ قیامت والے دن تو نے یہ گناہ کیا بندے نو کسے تے چوری دا الزام لا دو نا تو چوری کیتی ہے وہ تے میں او گلی نہیں وڑیا جتھوں دی پائی جاندے جی او پھر گواہ سدی دے نے اینو یاد کرا اچھا میرا بھرا چلا گیا مینوں گل یاد آ کہ شہزاد احمد شرازی ہے فیصل آباد دے نقیب بابا جان او علی پور سیدہ نا بڑا بڑا کراؤڈ تے محفل بھی بڑی لمبی چلی تے او مینوں ویکھ کے نا بار بار آکھے اسد اللہ چشتی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ مردوں میں بھی جان ڈال لیتا ہے وہ راتی 3 بجے میری واری آئی میں ہن ویکھیا میں کہ میرے بھرا نے آکھیا سی مردے تے بھی جان پا لیندا ہے اینے بھی پوری کوشش کیتی ہے اینو باہو ہی اودوں جدوں سارے مر گئے ہاں بڑی مہربانی جناب مرے نو تا بندہ اٹھا لوے چھاپڑے نو کیڑا اٹھاوے بڑی مہربانی میں عقیدہ دین لگا واں مالک آباد رکھے جناب میں بڑی ذمہ دار بابا جیڑا مکر جائے جیڑا سوتا ہے انہوں سوتا رہن دیو پریشان نہ ہوئے انہیں صبح پتہ لگے گا جدو لوکاں نے آکھیا راتی چشتی گج گج کے گیا تو سوتا رہ گیا ہے بڑی توجہ جانا جناب
پریشان نہ ہونا. لک می پلیز. میں جلدی جلدی جملے عرض کرتا پیا. بابا جو مکر جائے پھر گواہ لائے جاتے. اچھا ہن سننا میری گل. بچہ ہوئے نکاح میں شان اولیاء تے نکاح دا ٹچ دے دے. بچہ ہوئے نکاح ماسٹر دی سیٹ تے شاہی ڈول دے وے, سیٹ ہو جائے گندی, وہ ماسٹر بوے تے کپڑے گندے ہو جائیں, ہن اٹھ کے تے ڈنڈا پھڑ لے کیڑا او نس جائے گا. مار تو ڈر لگدا. نس کے چلا جائے گھر, اوندا ابا آکھے گا تو سکولے نہیں جاندا, رامیا ایتھے لگا پھرنا. انہیں کہنا میرے کو غلطی ہو گئی ہے, میرا ماسٹر مینوں مارے گا. تو انہیں کی کہنا, چل میں نال چلنا. میں مثال دینا پہ سمجھاون واسطے جناب. ماسٹر نال آ جائے, باپ نال آ. ہن ماسٹر دی جدوں نظر پینی ہے نا منڈے تے, انہیں ڈانگ پھڑ لینی. تے جدوں پیو تے پینی تو دو نہیں سمجھے. آپ جملہ نہیں سمجھے, آپ جملہ نہیں سمجھے. بابا لکا دے گا, چھپا لے گا. ہن منڈا پیو نہ لایا ہے, ہن ویکھ کے کی کہے گا, بیٹے کیا یہ غلطی آپ نے کی تھی؟ انہیں کہنا میں بیٹے انہیں مینوں حرامیاں کنجرا کتیا کوئی گال نہیں چھڈی تے میرے مگر منڈے لائے تو ہن میں بیٹے. ہن لہجہ سمجھنا, جملہ سمجھنا. ہن دے ذہن چ آ گئی یہ گل, یہ جیڑا مینوں لہجہ بدلی کھلوتا ہے نا, انہیں مینوں کہنا بھی کچھ نہیں. ہن بڑی مہربانی, میں حشر دا میدان پڑھتا پیا وہاں. جیڑا لہجہ بدلی کھلوتا ہے انہیں مینوں کہنا بھی کچھ نہیں. ہن ماسٹر آکھے گا کہ چل کوئی گل نہیں, بہ جاؤ دوبارہ نہ کری. ہن میں یکلمون ایدیہم پڑھا جناب. جے تا تو اللہ دے دربار دے اندر کلا ہی ٹر گیا تے لتراں دی گنتی اوکھی ہو جانی ہے. تے جے نال فقیر ارشد جیا ہویا, جے نال پیر مہر علی ہویا. ضرورت مرشد بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم آخرت میں بخشش کے لیے یہ نسبت بڑی ضروری ہے. سبحان اللہ کو اگلا فکرہ پڑھا. اچھا میں آیت والے بھی آواں. آیت میں دسنا چاہنا سا کہ اللہ دے ولی زندہ ہوندے نے تے زندہ دیاں اسی پھر شادیاں کرنے ہیں, ویکھیا نا. میں دسنا چاہتا سا پر میرا وقت کافی ہو گیا, میں تاں سوچیا پہلا بیدار کر لواں تے گل سنا. ہن قرآن دی آیت پڑھیے. سبحان اللہ کو تے پڑھ. تسی نام ہی آندے میں پاڑی لینی تے رات ایک پہ وجدا. بڑی مہربانی توجہ چاہنا. خال کے کائنات نے ارشاد فرمایا, ساڈے محلے دا 2 ٹکے دا مولوی اٹھ کے آندا مر گئے, ولی اللہ مر گئے. نالے ولی اللہ آندا, نالے آندا مر گئے, نالے ولی اللہ نالے مر گئے. آپ میرا جملہ نہیں سمجھے. نالے آندا اللہ دا ولی, وہ جب مر گیا تے اللہ دا ولی نہیں. آپ اس لہجے کو سمجھیں گے تو لطف آئے گا. فقیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, تسی پریشان نہ ہویا کرو. ان دی مت وجی بیچاری, تسی کدے خیال نہیں کیتا وہ تو نالے نبی کہندا تے نالے کہندا کہ خبر بھی ہے کہ نہیں. ان دی اتنی مت وجی ہے, اتنی مت وجی ہے. نالے آندا نبی ہے تے نالے انہوں خبر بھی ہے کہ نہیں. اے وہ حال ہے بندہ درزی کو لے جا کے آکھے سوٹ بھی سی لینا کہ نہیں. کہنا ان دی مت وجی ہے, وہ سی لینا تے درزیاں ایتھے. سبحان اللہ. بڑی مہربانی گرامی کا حضرت, میں سی لینا تے درزیاں تے جے میں سوٹ نہیں سیندا میں درزی نہیں. اللہ دی قسم خبر ہے تے نبی ہے, تے خبر نہیں تے نبی بھی نہیں. توجہ, نالے ہر خبراں لئی جاندا تے نالے تے خبر بھی ہے. قرآن سارا خبراں نال بھرے. ہن بڑی مہربانی جناب, میں بڑا میرا موضوع بڑا پھیلیا ہویا تے میں انہاں نوں کلوز کر. توجہ چاہنا. مر گئی. وہ ایک بندہ میرے کو آ کے مینوں آندا, اچھا مینوں ٹچ یاد آ گیا بابا جانی بڑا پیارا. میرے پنڈ میرے لاہور نا ایک دکان ہے میرے گھر دے بالکل نال, کچھ عرصہ ہویا انہیں باہر لکھ کے لایا ہوا سی آئی وانٹ ہیلپر. مجھے ہیلپر کی ضرورت ہے. آئی وانٹ ہیلپر. موبائلاں دی دکان, جو بندہ سی اس کردا. او ہم نے دین پورا کر دیا. میں کہا تہاڈی اج تک شلوار نہیں پوری ہوئی, دین کتوں پورا کر. بڑی مہربانی توجہ جانا جناب. اس کردا مولوی آپ دے گھر آپ دی دکان دے باہر شیشے دے کے لکھ کے لایا ہویا آئی وانٹ ہیلپر. مجھے ہیلپر کی ضرورت ہے. میں چہرہ اندر کر کے آکھیا, میں کہ تانوں واقعی لوڑ ہے, تسی کدے کوئی ہیلپر منیا ہی نہیں. ہیلپر دا معنی کی ہے انہاں نوں پتہ نہیں بیچارے. ہیلپر مددگار.
مددگار کو ہیلپر کہتے ہیں. ہیلپ مدد, ہیلپر مددگار مدد کرنے والا. تے مددگار جننے نے ساڈے کول نے. بڑی مہربانی. اور میں مر گیا. وہ میرا جڑی گل تے ٹچ پیا سی وہ گل ہو سی وہ سی وہ مینوں آ کے نا سی جی مردے مدد کر لیندے نے. میں کہ تینوں کنے آکھیا کہ مردے مدد کر لیندے نے؟ یہ گل ذہن وچ رکھنا, اپنے عقیدے میں کمی نہ آنے دے. کہنے لگا جناب مردے مدد کر دے نے. میں انہوں پوچھا تینوں کنے آکھیا کہ کر دے نے؟ کہنے لگا جناب اسی تا مردیاں کولوں منگ لے ہو. میں کہ جنہیں تینوں دسیا انہیں دسیا غلط ہے, جنہیں یہ گل سمجھی ہے انہیں سمجھی غلط ہے. اللہ دی عزت دی قسم مردے مدد نہیں کر دے, مردے مدد نہیں کر دے. مینوں کہنے لگا پھر آپ تا منگ لے. ہاں اوے میں کہ مردے نہیں کر دے پر زندے کر لیندے نے. پہلا کوئی ساڈا مردہ تے وکھاؤ, ساڈا پہلا کوئی مردہ تے وکھاؤ. بے غیرت نہ ہوندا. اللہ اچھا یہ گل ذہن رکھنا, مردہ ہوندا کون ہے؟ جنوں تو آکھے گا جنوں اللہ آکھے. اس بات کو ذرا تھوڑا سا پوائنٹ سمجھو. مردہ کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ فرمائے مردہ ہے یا جنوں مولوی آکھے مردہ ہے. پوائنٹ ہے نا. بناون والا آکھے نا, میں دسنا ایک ٹیپ ایک بندہ کریٹ کرے بناوے تے او بازار رکھ کے بیٹھا ہوئے تے بندے آکھن اے چلدی بھی ہے کہ نہیں, تے ہن کوئی دسے گا چلدی ہے کہ او جنے بنائی ہے او دسے گا چلدی ہے کہ نہیں. او جنے بنائی ہے اونوں پتہ نا وچ کی فنکشن پایا کی کمیاں نے. جنے بنائی ہے او دسدا. ہن آؤ جنے بنائے نے انہاں کولوں پوچھئے. اللہ کریمہ انہاں دی زندگی خال کے کائنات نے فرمایا بلا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا شٹ یور ماؤتھ. میری گالاں بھی سوکھیاں ہوں. شٹ یور ماؤتھ. مردہ نہ رکھی, منہ بند رکھ. بلا تک یہ مانا بنتا ہے نا انگلش. یہ اردو چ کر لو تے کہ نہ کہنا, تے انگلش کر لو تے یہ ہوئی شٹ یور ماؤتھ. آپ دا منہ بند رکھ, مردہ نہ رکھی. میں بڑی مہربانی جناب, میں لمحہ جانا نہیں چاہتا, ایک واقعہ پڑھا تے اجازت سبحان اللہ کو میں واقعہ شروع کروں. حضرت غوث اعظم کا ایک واقعہ پڑھنے کا ارادہ رکھنا بابا جان. میرے آپ کی زندگی ہوئے آپ نے میری بڑی محبت فرمائی بلا لیا. میں ایک ٹچ بڑا عجیب جا کیونکہ عقیدہ دینا چاہنا. عقیدہ میرے واقعات بڑے عجیب ہوندے نے جناب. میں کتاباں کولوں نہیں علم لیا, میں مصطفیٰ دے در دا خیرات. میں کتاب ہے جب واقعہ پڑھیا ان دی وجہ تو میں بڑا پریشان ہوں. ہر جگہ تے جا کے دسنا یہ واقعہ جھوٹا جے, تہاڈا غوث اعظم سچا جے. میں ہن واقعہ دساں تسی آپ ہی آکھو گے یہ جڑیاں میں گلاں کری جانا نا انہاں مگر کوئی مقصد ہے. ساڈا قرآن سچیاں گلاں دس کے تے مگر مقصد بیان کر تے ساڈیاں کہانیاں وچ کہانیاں جھوٹیاں ہوندیاں نے تے مگر مقصد ہوندا. بابا انج ہے کہ نہیں جنوں نہیں سمجھ آئی میں آسان کرنا. نکے ہوندے کہ کہانی پڑھدے ساں پیاسا کوا او بٹے چکدا ہے تے گھڑے چ پاندا. میں پوچھنا چاہنا کان ایڈا سیاںا ہوندا ہی نہیں. وہ ایڈا سیاںا ہوندا تے ملک دا صدر ہوندا. بڑی مہربانی جناب وہی نے. پر کوئی گل نہیں جناب, میں جلدی میں جو پڑھ رہا ہوں ذمہ دار ہاں. جو تھی سمجھی جاندے جو دی میری کوئی ذمہ داری. میں جناب آپ کا جملہ پیش کرنا ہے بڑی جلدی. اچھا جنہوں نہیں سمجھ آئی تاکہ انہوں بھی اس گل کی سمجھ آئی. وہ ایک کہانی سی, انگور کھٹے ہیں. وہ لومڑی والی وہ لومڑی چھال مار دی ہے کہ انہوں ہاتھ نہیں پہنچتا تے وہ آندی ہے کھٹے نے. بندہ پوچھنے والا ہوئے لومڑی دا انگوراں نال تعلق ہی نہیں. یہ جھوٹیاں کہانیاں نے پر مگر نتیجہ سمجھاون واسطے لوکاں جھوٹیاں بنائیاں تاکہ ان لوکاں واسطے کوئی مقصد انہاں نوں کوئی مقصد نہیں. ہن بڑی مہربانی جناب ہن سمجھ آ گئی نا تانوں. لومڑی انگور نہیں کھاندی, تہاڈے کول ہوے تے مینوں بھی دیا جی. میں بڑی مہربانی جناب معافی دیکھاں یہ کیڑی انگور لومڑی جڑی انگور کھا لیں. میں توجہ چاہنا یہ سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. اچھا وہ جڑا واقعہ غوث اعظم, میں ایک مولوی نوں سنیا اوہ مینوں بڑی پریشانی ہوئی. میں کہ پتہ نہیں مولوی پڑھدے نہیں, اور پڑھی کیویں جائے. حضرت غوث اعظم بچے تھے, ماں نے کہا جھوٹ نہ بولنا. اور میں کہا بھائی 18 سال دا بچہ ہوندا ہے. دسو بابا 18 سالاں دا بچہ ہوندا ہے, 18 سالاں دا بیاہ دے لائق ہوندا ہے. بڑی مہربانی توجہ چاہنا. اس وقت جو غوث اعظم جا رہے ہیں نا پڑھائی واسطے, آپ دی عمر بچے والیاں نہیں سی, 18 سال دا جوان.
18 سالوں کے جوان کتاباں دا ذمہ دار یار ایویں کسرے نہ ماریا کرو گلاں او کرو جڑیاں ہیں 18 سال دی عمر یہ واقعہ میں آپ دے طریقے نال پڑھ ایتھے ہن ایک جھوٹ دوجا بھی ماریا لوگاں نے انہاں کہا جی ماں نے آکھیا جھوٹ نہ بولی انج لکھا نا میرا اس گل تے سخت اختلاف میں عرض کرنا تانوں تسی پیر غوث اعظم منیا یار عقیدہ لے کے انہاں کی لکھیا ماں نے کہا عبد القادر ویکھی جھوٹ نہ بولی ایتھے اعتراض پتہ کیوں ہے تاکیداں اونوں کری دیاں نے جڑا کدے کدے کر لیندا ہو اوے ہن ادھی رات دا ٹائم ہے میں تانوں کیویں سمجھاؤں تاکید بابا کینوں ہوندی ہے گل سمجھ آ کیونکہ فقراء بیٹھے ہیں فقراء کی اولاد بھی فقر یہ دیکھیں ڈی این اے میں اثر ہوتا ہے میں سمجھتا کہ جناب ہم جملہ سمجھ ماں نے فرمایا جھوٹ نہ بولی یہ تاکید اونوں ہوندی ہے جڑا کدے کدے کر لیندا ہوے تے غوث اعظم دا تے منن والا جھوٹ نہیں بولدا توجہ چاہنا میرے غوث بالکل گل لوکاں من گھٹ پلوں پائیے میرے غوث اعظم تے بہتان ہے گا کہ ماں نے آکھیا ہوے نہیں آسان کر منڈا کھیڈن جاندا ہوے نا باہر تے ماں دی ہے ویکھی مٹی نہ کھائیں کیوں اگے تو کھا لینا پوائنٹ ہے کہ نہیں بابا تاکید کر دی ماں آ فلانی شے نہ کھائیں کیوں اگے تو کھا لینا تے کی سمجھنا اگے جھوٹ بول لیندا سی جڑا ماں نے آکھیا سی ہن نہ بولی اللہ کی قسم میرا اعتراض ہے اس بات پر یہ جھوٹی بات ہے میرے غوث اعظم پر بہتان ہے ہن آؤ ذرا میں اگے ہن واقعہ جے پورا سننا تو سبحان اللہ کو نواں ہی واقعہ جے اللہ کی قسم ہاں صحیح دسدا یہ سارے علوم مالک عطا فرماتے ہیں کتابوں سے یہ باتیں نہیں ملتی اور میرے بھی پیٹ دا مولوی باں سر تے رکھی تے لگا میں پھر اوتے شعر پڑھیا او جڑی میں گل کردا پتہ کہ علم بغیر کسی ولی کامل دی نگاہ دے ادھورا ہوندا ہے اینو میرے سلطان العارفین نے بڑا کمال پوچھا آپ نے فرمایا علم بڑیا تے تو ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم لوں پڑھ کے وقت زیادہ نہیں پورا شعر بڑا لمبا ہے میں جلدی انہی دیر میں گل مکا دوں بڑی توجہ چاہنا جناب حضرت غوث اعظم 18 سالاں دی عمر جوان تے بغداد واسطے تیاری کر ماں نے 80 میں درہم بھی پڑھیا تے دینار بھی پڑھے میں دوویں دسی جانا مطلب کہ اتھوں میں درہم آکھاں تے باہر نکلا اسی دینار پڑھیا یہ درہم پائی جاندا یہ گل ذہن وچ رکھنا یہ دوویں وکھریاں شامل ایک سونے دا ٹھیپا ایک چاندی دا ٹھیپا فرق تے ہے نا 80 ماں نے 80 دیتے یہ غوث اعظم آئی نا عبد القادر آپ نے 40 اپنے بھائی واسطے رکھے تے 40 ماں نے کپڑے سی دیتے میں ہن تانوں کیویں سمجھاواں چلو انج کر لو ویسٹ کوٹ گدڑی آپ نے ویسٹ کوٹ او ایس پاسے نا ماں نے سی دیتے ہن میں تانوں ایک ایسی گل دساں گا جڑے آندے نا کہ لب کے جاندے سن تے آندے سن جھوٹ بولدا ہے او انہاں تو وڈا جھوٹا ہی کوئی نہیں مینوں دسو روپیے دے ٹھیپے لے لو 40 روپیے دے ٹھیپے لے لو 40 تے پا لو جیب وچ تے پھر مینوں سڑک تے ٹرو او سارے راہ کھڑکدے جان گے وہ کھڑکدے جان کے تلاشی لین دی بھی لوڑ نہیں ہوندی بندی انج کر کے بھی 40 ٹھیپا کوئی شے ہوندا ہے بابا کوئی ایک دو ٹھیپے لے کے کھڑکنا 40 تے او وی درہم یا دینار وہ ایڈا کہ نہیں ہوندا ایڈا ٹھیپا ہن بڑی مہربانی توجہ جانا جناب او نا اندر لے کپڑے چ نا او ماں نے سی ہن غوث اعظم قافلے چ رل گئے اگے راہ چ پے گئے ڈاکو ہن تسی بڑی توجہ کریا جے راہ وچ پے گئے ڈاکو وہ ہن جدوں ڈاکو آئے لٹن لئی ایک گل مینوں آپ دے ایمان نال آپے ہی دس دیو جیڑے مال دا راکھا غوث اعظم ہووے کسے ڈاکو دی کی جرت اونوں لٹ جاوے نہیں یار ایمان نال دسیا جے منن والے بیٹھے جیڑے مال دا راکھا غوث اعظم یہ ہن آئے ڈاکو آئے لٹنا ہن 18 سال دا جوان بچہ نہ خیال کرنا 18 سال دی عمر ذہن وچ رکھو حضرت غوث اعظم ہن تو آئے لٹنا یہ ہن چلے آپ نے فرمایا کدھر چلے ہو انہاں کہیا سی ڈاکواں تے لٹن آئے آپ نے فرمایا مینوں تا لٹ لو تے پھر اگے جا کے بھی لٹ لیا جی
پہلا مینو دا لٹ لو پہلا مینو دا لٹ لو اچھا ایک گل دسو لٹ دے کی جے ایک گل دسیا جے لٹ دے کی جے او نہ آکھیا اسی تا جو لٹنے دس تیرے کولے کی ہے آپ نے فرمایا میرے کول تا سارا کچھ ہی ہے تانوں کی چاہیدا ہے یہ تھی فقیر کی بولی بڑی مہربانی جناب میرے کول تا سارا کچھ ہے تانوں کی چاہیدا انہاں کہا اسی تا مال لٹنے ہاں فرمایا او میرے کولے انج ہیگا ہے لبنا تانوں آپے پینا ہے اس گل نو سمجھنا جناب مال ساڈے کولے ہے پر لبنا تانوں آپے پینا ہن آئے انہاں ہن تلاشی تلوشی لئی او انج کھڑکاون تے کھڑکے تے جیب نہ لبے کے پایا کیڑے پاسوں بڑی مہربانی توجہ بڑی مہربانی ہن جملے سننا میں مولا علی دا دیوانہ بڑی مہربانی توجہ نال جملے سن بڑی مہربانی میں حضور نے سچی تے پکی محبت کیتی ہے بابا میں اس ذات وچ کمی بھی برداشت نہیں کر یہ بات ذہن میں رکھ آ ہن ذرا گل سننا جناب بابا او کھڑکاون تے کھڑکن 40 ٹھی پے یعنی یار او کہن پتہ نہیں کنا کہ مال لئی پھردا جے بنا لبے تے نہ انی جرت ہی پوے کہ لوا لئیے عبد القادر جیلانی آپ کیا سمجھیں کہ میرے پیران پیر کی شان کیا تھی ہن توجہ چاہنا جناب ہمت نہ پوے کہ لوا لئیے اے نہ ہن کی کیتا انہوں نے کہا چلو چھڈو اگے تے لٹو کیڑی مصیبت نو پے گیا او جان لگے میرے غوث اعظم نے باہوں پھڑ کے فرمایا جنی دیر تک پہلا کام پورا نہ کریے دوجے نو ہاتھ نہیں پائیدا پہلا میں نو لٹو کے جان دیا ہن 60 دے 60 ہی پھس گیا انہاں کہا اسی تا چنگے پھسے ہیں اسی تا اگے جان جو نہیں رہا اے ہن جاون جلال ہے نا بابا یہ محمدی جلال تھا میرے نبی کا نواسا میرے نبی کا بیٹا حسنی حسینی سید حضرت عبد القادر جیلانی ایڈی شان اینی عظمت جنہوں نہیں سمجھ آئی میں سمجھا دینا انہاں دا جلال وکھرا ہی او سلطان عارفین دے بچپن دا واقعہ نہیں پڑھیا او جڑا بندے آ کے آندے ہن اینو باہر نہ کڈیا کرو ساڈے مسلمان ہوئی جاندے نے اینو باہر نہ کڈیا کرو ساڈے نکے نکے بال کلمے پڑھ جاندے نے آپ دے ابا جان نے آپ نے سلطان عارفین دی گل کردا سلطان باہو رحمت اللہ آپ نو باپ نے روک دیتا نہ جایا کر یارا تو اندر ہی پیارے او طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تے آپ آئے حکیم کو فرمایا چل ذرا میرا پتر بیمار چل وہ آکھن لگا میں ایڈا دماغ میرا خراب نہیں اجے ہویا اونوں ویکھ کے تے بال کلمے پڑھ لیندے نے میں سنیا میں نہیں جانا پر انج کرو اوندا کوئی لباس لے آؤ میں سونگ کے علاج کر دوں پہلا حکیم بھی سیانے ہوندے سن ہن ماڑی جی درد ہوئے تے پینڈس دا آپریشن بڑی مہربانی توجہ چاہنا جناب میں صحیح دسدا پیا ماڑی جی درد ہوئے تے پینڈس دا آپریشن او میں روٹی کھا لی ذرا زیادہ ویسے مینوں ویکھ کے لگدا کہ میں زیادہ کھا لیندا ہوواں گا او پھر بھی نہ میں اس دن کوئی زیادہ کوئی اچھا بن کے تے میں کھا گیا او زیادہ کھان نال درد ہون لگی او میں ویسے ہی گیا میں کہ چلو مینوں کوئی پھکی شکی دے دے گا او مینوں دا پینڈس دا آپریشن تے پینڈس دا آپریشن ہوے گا کنے دناں دی درد میں کہ مینوں 10 منٹ پہلا شروع ہوئی کہندا بچ گیا نہیں تے تو مر جانا سی میں وہ بیچارہ ایکس رے کرانا پھر تو الٹرا ساؤنڈ مشین وہ بعد پتہ لگا کچھ بھی نہیں معمولی گیس ہوگی بڑی پہلے لوگ سیانے ہوندے ہیں بابا ہن میں توجہ نہ جملہ بابا اے نے آکھیا جاؤ لباس لے کے آؤ کرو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا پہنے ہویا ایک لباس لے کے حکیم کو لا گیا حکیم ہن ڈردا اب آپ بڑی مہربانی آپ ماننے والے لوگ ہیں آپ میں کوئی بھی شک والا نہیں بیٹھا بڑی مہربانی جناب اے درے نے ناک دے قریب کیتا ناک دے قریب کر کے سمیل ناک دے اندر گئی منہ والو کلمہ پڑھ کے باہر آ گئی یہ جلال ہیں اللہ کے ولیوں کے یہ جلال ہیں اللہ کے ولیوں کے ہن آؤ ذرا میں گل انہوں پھسے ہوئے سٹھے جن کریے کی اگے جان نہیں دیندا کوئی کرے آکھیا ساڈا ایک پیچھے بیٹھا انہوں بھی لے آئیے ادھر تے بہت سے انہوں جان چھڑانی تھی کہ اتھوں نکلو ایک بار اے نہ کہے کہ ساڈا مگر بھی بیٹھا ہے ان کا سردار پیچھے بیٹھا تھا اے نہ کہے کہ ساڈا مگر بھی بیٹھا ہے جے تیری اجازت ہوے تے اسی انہوں بھی لے آئیے آپ نے فرمایا جاؤ انہوں بھی لے آؤ بھی لب لوے بڑی مہربانی توجہ چاہنا اے آئے ہوں سردار نے ویکھیا واہ واہ لٹ لیا میں کہا سا کھیل لٹنا سانو تو ایک منڈا لے کھلوتا
وہ نہ سانو اگے جان دینا سی نہ سانو پیچھے جان، بہانا مار کے آئے. انہیں آخیا کردا کی یہ؟ انہوں نے نہیں آخیا کہ جھوٹ بولدا ہے. اللہ دی قسم کفر جتنا بھی بے غیرت ہوئے نا سچیاں نو جھوٹا نہیں کہہ سکتا. نہیں دلیل کے طور پر میں چھوٹا سا فکر عرض کرتا ہوں. حضور نے جدو فرمایا سی جے میں آکھاں تے سامنے ٹوٹل کافر ہم، ٹوٹل کافر. تے ایسے ایسے بھی سن جڑے بعد کفر تے ہی مرے نے تے بڑے بڑے لعنتی کافر تے کسے دی اے نہیں جرت پئی کہ جھوٹا کہہ دیں. انہاں بھی آکھیا تو سچ کہنا. یہ بات ذہن میں رکھیں سچیاں نو کوئی جھوٹا اے کفر دی ہمیشہ تو بزدلی رہی. ہن توجہ چالا جناب او نہ کھلو کے انہیں آکھیا کہندا کی یہ اندے کولے مال ہے تے پھر لیندے کیوں نہیں؟ سانو جیب نہیں لب. انہیں آکھیا انج کرو انہوں چھڈو باقیاں نو لٹ لو. انہیں آکھیا کمال ہے چھڈن نو دل بھی نہیں کردا، چھڈن نو دل بھی نہیں کردا. چہرہ ایسا نہیں آپ سے زیادہ اس بات کو کون سمجھے گا؟ پیر پھڑ لئیے تے پھر چھڑ دی دے اور سونے پاویں ملن ہزاراں. میرے کو وقت نہیں شیراں دا میں بریک ماری آں. بڑی مہربانی توجہ چاہنا کی بلا بابا جانی انہوں نے کہا اچھا چلو انج کرو انہوں میرے کولے لے وہ ایک انہوں کہا چل جاؤ تو انہوں لے کے آ. وہ کہا میں تو نہیں جانا کلے نے. وہ جڈا جوان ہے میں نے پاویں مار دے میں نہیں کلے نے جانا. میرے نال کوئی دو گل وہ جنوں کہے تو جاؤ وہ سارے کہنے اینوں گلو اینوں. وہ سٹھاں نے انہیں کہا تسی سارے ہی جاؤ تو لے کے. وہ سارے کٹھے ہو کے آ کے کہنے لگے حضور کرم فرماؤ تے وہ ساڈا جڑا پیچھے بیٹھا نا انہوں یقین نہیں آئی جاندہ کہ تواڈے کولے پیسے ہیں تے ذرا چلو انہوں بھی چیک کرا لو. حضرت غوث اعظم نو انج لے کے آئے. یہ گلاں سنو اللہ دی قسم میں وہ گلاں کرنا جڑیاں عقیدے وچ آندیاں نے. جڑیاں گلاں عقیدے وچ نہیں آندیاں میں وہ لکھیاں بھی ہونتے نہیں مانتا. بڑی مہربانی توجہ چاہوں اے لے ہن دیکھو نا مزہ آ رہا نا گل دا. غوث اعظم پڑھدے پے یارا غوث اعظم پڑھدے پے یہ انہاں لے کے آ گئے. ہن سردار ویکھ کے اتنے نے نہیں آکھیا بالکل ماں تو گل ہی نہیں ہوئی نا. ہن جملہ سننا حضرت غوث اعظم قریب آئے ہاں تم ہی تلاشی لینی تھی. وہ ہن کہن لگا ہاتھ ماری جائے کھڑکن تے جیب نہ لبے ہاتھ ماری جائے. آپ نے فرمایا کی کری جانا ہے؟ کہن لگا مال لبی جانا. آپ نے فرمایا جے لبنا ہی تے رب لب. اوے مال بھی کوئی لبن والی شے وے. لبنا ہی تے رب لب. ایتھے سبحان اللہ آکھنی سی. اللہ دی قسم ایتھوں سانو رب لب دے. اسی ایتھے میں دسے نا ہم عرس کیوں مناتے ہیں؟ ہم عرس اس لیے مناتے ہیں سانو ایتھوں رب لب دے. کیوں بھلا انہاں نے لبیا ہویا ہے. بڑی توجہ جانا ایتھے پھر وہ کلمہ پڑھ گیا. ایتھے پھر وہ کلمہ اس گل تو پڑھیا سچائی تو متاثر ہو کے نہیں پڑھیا. یہ تو کرانا ہی سچیاں دا بابا. ایتھے پھر وہ کلمہ پڑھ گیا. واقعی لبنا تو رب ہی چاہیے. میں نظام الدین اولی یاد ہے چاچی یاد آ گئے رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ایک بندے آکھیا سی میں رب ویکھنا چاہنا. آپ نے فرمایا یہ بڑا کوئی بڑا کام ہے تو اج شامی آتے نا رب وکھا دینے. نظام الدین اولیاء آپ نے فرمایا تسی بھی وظیفہ سن لو تواڈے کام آ جائے. آپ نے فرمایا شامی آ جائیں. دن سی جمعرات دا دن. اے شامی نسیا بڑا تے لیٹ ہو گیا. پہلے بزرگاں دے آستانے تو ہوندا ہے اتھوں دا مینوں رواج دا نہیں پتا. میں پرانا رواج دسن لگا. وہ پنڈاں والے نا جمعراتی کھانا اچھا پکان دے تے کوئی دربار کوئی بزرگ ہونا پیر ہونا فقیر ہونا اوتھے جا کے پیش کرنا. انہاں پھر اگوں کی کرنا انہاں پھر مرید اکٹھے کرنے. آؤ یارا لنگر آپ وہ سارا پھر مریداں نوں بٹھا کے مرشد نے کھانا کھلانا. یہ پہلے زمانے ہوندا مینوں نہیں پتا. ہن تاں حالات ہی عجیب ہو گئے. میں ایک مسجد تے امام لے بابا جانی وہ ہر جمعرات نوں چھاپا میرے گھر دے جاندے سن. کوئی آوے تے سامنے حالات بگڑ گئے نا. بڑی مہربانی جناب لوگ عجیب ہو گئے. ہوں حالات ٹائٹ ہو گئے نا میں سمجھ سکتا ہوں. ہوں میں اگلا ٹچ پاواں جناب بابا جان اللہ آپ کو سلامت. عثمان بھائی دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں. بابا وہ نا لیٹ ہو گیا تے مرشد فرمایا بیلیو کھانا کھا لو یارا. گوشت نہ کھایا جے ساڈے ایک بیلی نے رب ویکھنا. وہ تو برائلر نہیں سن ہوندے دیسی چلدا سی. وہ جناب گوشت دیسی کچھ مچھلی سارا کچھ نظام آپ نے سنبھالا.
عشاء دا وقت آئی تے وہ آ گیا. آپ نے فرمایا لیٹ ہو گیا یارا, تو تا رب ویکھنا ہی نا. بابا میں رب ویکھنا. فرمایا چلو پہلا روٹی کھا لے, بھوکے پیٹ رب تینوں کیویں لبنا, پہلا کچھ کھا لے, کھانا کھا لے. وہ ہوں پہلی باری انہیں دیسی ککڑ کون چھڈے بابا, ہوں بیٹھا تے پانی پینا بھی یاد نہ رہا, تے وہ کھا دی گیا, نماز بھی ہو گئی, پینا باہروں کنڈی ماری چلے گئے, یہ اندر کھان جی مصروف رہا. وہ جدو ہاتھوں صاف کیتے نا تے ہوں سوچ آئی پانی تو میں پیتا ہی نہیں, ہوں پانی لبے تے پانی نہ لبے. ہوں ذرا تسی فکرہ سمجھنا, پانی لبے کنڈی وجی باہروں نہ کھڑکان جو گا پیر آکے کہتا تنوں پہلا پی لینا سی, ایڈا تو ندی دیا روٹی کھانتے رہے تو پانی رکھ لیں. بوا کھڑکان جو گا نہیں تے اندر ان شرموں کے شرمی بیٹھا رہا. رات گزر گئی, صبح تہجد دے ویلے آپ نے دروازہ کھولے, اندر آئے تے بیلی بیٹھا. پیرا فرمایا اے رب ویکھے آئی. انہیں آکھا میں رب کی ویکھنا جناب, میں تا ککڑ کھا بیٹھا دیسی تے پیاس لگی ہوئی سی, تو ایڈی شدت اختیار کر گئی. جدو سوندا سا کدے ٹوول ہیٹھا بیٹھا ہوندا سا, پھر اٹھ پیندا, جدو سوندا کدے نلکے ہیٹھا بیٹھا, کدے سونا تے میں نہر دے وچ وڑیا پھرنا. ہن جملہ سننا, کہن لگا کدے سونا تے نلکے ہیٹھا, کدے سونا تے ٹوول ہیٹھا. پیر دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. نظام الدین فرمان لگے جنی تڑپ تینوں پانی دی سی, جے کتے رب دی رکھ دو ساری رات رب ویندا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے یہ جملہ. جیڑی شاید تڑپ ہوئے راتی خواب ہے چوہا شاید اس دی, خواب ہے چوہا شاید اس دی. نہیں میں مرزا غالب دا ایک شعر پڑھیا ہے بڑا کمال. اس لکھیا وعدہ وہ کر گئے تھے کہ آئیں گے خواب میں. مرزا غالب اور لکھیا وعدہ وہ کر گئے تھے, وعدہ وہ کر گئے تھے کہ آئیں گے خواب میں, مارے خوشی کے نیند نہ آئی تمام رات. بڑا ادبی جا شعر ہے, تو ہنو 3-4 دن بعد سمجھ آنا. بڑی مہربانی جناب. وعدہ وہ کر گئے تھے کہ آئیں گے خواب میں, مارے خوشی کے نیند نہ آئی تمام رات. وہ ساری رات نے خوشی نہ نیندر ہی نہیں آئی تھی, انہاں کی میں آنا تھی. بڑی مہربانی جناب. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا بات کی. تو یہ تھا غوث اعظم. اب بڑی مہربانی, میں سمجھ رہا 1:30 بج گیا, میں ان چھڑا میرے دل چ ایسی میں میلاد پاک دا بھی ایک جملہ پڑھ دا, لیکن میں سمجھ سکنا کافی وقت ہو گیا. تے میں بابا آپ دی اجازت نال گل ختم کرنے لگا. میں نہیں چاہتا کہ آپ پریشان ہو کے جاؤ, تاکہ بر وقت نہیں تسی تے ایتھے نہ جہاں تک. بڑی مہربانی جناب. میں چلو ایک فقرہ پڑھ لاں, سبحان اللہ کو. ایک فقرہ میرے مصطفیٰ لکھا, ذوق بنانے کے لیے, شوق بنانے کے لیے. رات دے اس ویلے بھی جاگی جاندے جی, اللہ دی قسم جاگن دا ویلا ہی آ ہے. ٹائم تو ویکھو کی ہویا ساڈا. ایک آپ 1:30 سمجھ رہے ہیں. پھر شان مصطفیٰ سنائیے انہوں نے بابا, شان اولیاء دا ٹچ پہ. اللہ دی قسمیں 20 منٹ کی میں ساری عمر بھی لگا رہا, فقیراں دے منن والے تھک دے نہیں. اور زندگی ہوئے میرے عثمان دی جناب, چارج کر دیتے ہی میں جلدی ہوں جناب. جلدی کیوں میں ہوں ٹچ تے ٹچ پائی جانا نے. بڑا معروف فکرہ مولوی صاحب ممبر تے کھلو کے تقریر پہ کرن. حشر دا میدان بڑا سخت ہو سی, سوا نیزے تے سورج ہو سی, تانبے وانگر زمین تپ دی ہو سی. ایک بابا چٹی داڑی والا کام دا اٹھ پیو, مولوی جی حشر دا میدان سخت. اس آکھیا ہو سی, اس آکھیا تانبے وانگر زمین تپ دی, اس آکھیا ہو سی, اس آکھیا نفس و نفسی دا عالم. مولوی آکھیا ہو سی, بابے آکھیا ایک گل ایمان نال دسی, اوتھے محمد ہو سی. اس آکھیا ہو سی, اس آکھیا پھر خیر. تو زندگی فضول ہے. عثمان یارہ تو ٹچ عجیب پاتا ہے. اللہ دی قسم تیرے اس آخری فکرے نے مار دیتا. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ
تو زندگی کیوں پلا زندگی نہ ہی مستفاد ہے اللہ دی قسم وہ زندگی دا کوئی فائدہ نہیں جن دے وچ حضور نہ ہو حضور تو بغیر زندگی دا فائدہ کی ہے یار ہن بڑی مہربانی جناب جڑیاں جڑیاں گلاں میں ایک فیس بک تے فقرہ لکھ کے او آسیہ ملونہ دی پاروں سٹیا سی فیس بک تے او جملہ اے سی جناب میں جملہ ایک فیس بک تے لکھے سی میں کہا یا اللہ او مرزا کانا رامی بھی تو چکیا ہی سی نا تے بی بی بھی چک لے ساڈے کول تاں بھاری ہوئی کھلوتی ہے اینوں تو آپ ہی چک ساڈے کول تاں بھاری ہو گئی اللہ دی قسم میں ساڈی کمزوری سی کہ بھاری ہو گئی مولویاں نوں بھی اللہ اے دے توفیق مولویاں نوں بھی اللہ غازیاں والا جگرا دے نا او ویکھو نا او جڑا مولوی او اٹاں والی والا جن دے کولے بی بی گئی پھر انہوں لے کے گیا اس کولے ایندا کفر ثابت کرنے واسطے اونوں چاہیدا سی اونوں آندا ایک منٹ بہ میں اندروں کتاب ویکھاواں اندروں لے آندا باہر کہندا حاضر میں تینوں کان چ ایک گل دساں اوتھے ٹپا کے مگروں لا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ آقا ہم شرمندہ ہیں آپ اس بات کو سمجھئے اس میں بڑا درد ہے اللہ سانو میں سمجھنا ساڑھے مولوی بھی کمیاں نے اسی چوریاں کھانا لے ہیں یہ کمیاں ساڑھے چلے میرا اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے بات سمجھ آئی نا یارا اللہ سانو عمر فاروق ورگا جگرا ہوں دے وے او یاد ہو او مسلمان لے کے آیا یہ کہ یہودی نو حضرت عمر دے بوے تے حضور نے فیصلہ کر دیتا سی تے حضرت عمر کی عمر نو بس اینی کی دیر لگ دی ہے فیصلہ کرنے اندر گئے تلوار نہ پھر لا دیتا ہوں بڑی مہربانی جناب میں یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گستاخی کرے نا نبی دی تے تھانے اللہ پجیا کرو سویر تک اوندا سر تون چ پیا ہوے بندے لب دے پھر قوم لا گیا بالکل تڑپ نہ رکھیا کرو کہ لوکاں نوں پتہ لگے کہ کنے ماریا کیوں پتہ لگے بھائی جندی پاروں مارے تو انہوں پتہ ہے ہم اب عجیب ہو گئے او کسے لکھیا سی پہلے ہوندا سی نیکی کر دریا میں ڈال ہن نواں فکرہ بنیا ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال ہاں یہ لوکاں زیادتی بابا عشق انج نہیں ہوندے عقل تے عشق دا ٹچ بابا آ گیا عقل تے عشق دا شروع تو ہی انہاں دی نہیں بن گئی عقل تے عشق میرے بابا جان نے آپ دی کتاب جڑی او پڑھو آپ نوں پتہ لگے اون دے وچ عشق دے بارے چ گلاں ایڈے راز مینوں ایک راز نے جو ملا میں عرض کر لگا عقل تے عشق دی شروع تو ہی نہیں بندی دسنا عقل دے نزدیک سارا نالوں قیمتی شے دا نام زندگی ہے گل نہیں سمجھی عقل دے نزدیک سارا نالوں قیمتی شے دا نام زندگی ہے تے عشق دے نزدیک ایندے نالوں سستی شے ہی کوئی نہیں میرے غازی دی زندگی پڑھ لو بابا کسے غازی دی زندگی پڑھ لو میں آخری فکرہ اور اجازت شان مصطفیٰ ایک فکرہ میلاد پاک دے والے سبحان اللہ کہیں تو پڑھ لو بالکل مختصر جا کر کے آپ میں بیداری آ گئی لیکن میں ان کل بھی تین پروگرام پڑھنے میرے گردے دی تکلیف صبح دی شروع ہے میں جمعہ بڑا اوکھا پڑھا دیا بڑی مہربانی اگر جملہ سننا میلاد پاک دے والے ٹچ دین لگا کیونکہ کڑیاں آ گئیاں میرے نبی دے میلاد دیاں اللہ دی قسم سانو اس دن دی بڑی خوشی سانو اس دن دی بڑی خوشی ہے سانو تا اللہ اس دن دی وجہ نال ملے ہے رحمان رمضان قرآن حضور دی وجہ میں بس ٹچ پاواں اور اجازت سبحان اللہ کو تے آئیے ایک بندہ نسیا آیا دوڑے اگے کچھ بندے بیٹھے نسیا آیا آگے کہنے لگا دریائے ساوا سوک گیا جے دریائے ساوا سوک گیا وہ سر پھڑ کے بہ گیا چنگا بھلا راتی چلتا سی انہاں کیا سوک گیا بھائی ایک نسیا آیا انہیں آکھو 14 کنگرے بھی ڈیگ پہ جے فارسیاں دے وہ کنے ڈیگ دے انہیں آکھو ڈیگن والا نہیں دسیا پر ڈیگ پین ایک ہور نس کے آیا
اس آخیا وہ فارسیاں دی اگ مجوسیاں دی جنوں اسی پوجتے سا ہزاراں سالاں تو اچانک بجھ گئی ہے بچوں ایک سر پھڑ کے کہن لگا اے تا پریشانی والی گل ہے بچوں ایک کتاب دے علم والا اٹھیا اس آخیا پریشانی نہیں اے آخری نبی دے آن دی نشانی ہے یہاں میں ختم نبوت پر ایک فکرہ دوں ختم نبوت ایک فکرہ جناب ختم نبوت بابا میں تقریر پر 4-5 دن ہو گئے تو وہ جڑا ہوئے المنجد میں یہ ترجمہ لکھا ہے قاموس میں یہ لکھا ہے فیروز اللغات میں یہ لکھا ہے وہ بعد جواری تھی میری میں کہ جڑا لفظ خاتم دا ترجمہ لغت چکا ہے نا اندھے نالوں بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہوں تسی بڑی توجہ کرو گے پڑھے لکھے لوگ میں کہ جیڑا بندہ لفظ خاتم دا ترجمہ لغت چو کرے اندھے نالوں بڑا جاہل ہی کوئی نہیں کیوں میں لغت جو کیوں کراں میں لغت وچوں ترجمے تاں کراں جے میرے نبی نہ دسیا ہوئے وہ جدو حضور آپ دس گئے تو میں بھی چونکو لما ساڑھے پینڈ چیک مولوی ہے نتھو کی میں جلو جمعہ پڑھانا نا تے وہ ہے وہ دوجے کر دا وہ پرسوں ہونا صبح لگیا ہویا وہ ختم سی کوئی شاید میری مسجد میں جلدی چلا گیا انہیں اتلا سپیکر چلایا ہے تو لگا ہویا امی نبی ان پڑھ نبی انج کر کے نہ وہ رامدہ لگا اور میں نہیں ہوں مینوں ٹچ پہ گئے تو انہوں چھڑاوے کڑا ممی اندر نہ سپیکر میں کہا تسی بھی چلاؤ تے ختم تے گا یہ میں آج تقریر لفظ امی تے ہی کراں اور میں پھر شروع ہو گیا میں اتنے نکا جا ایک بریک ٹچ دین لگا ایک عقیدہ دا جملہ بھی جانا میں اتنے پہنے گل کی تھی میں کہا جناب لوگ میرے نبی نو ان پڑھ آندے نے تے پھول جاندے نے اس پہلی وحی نو او جڑی آئی سی غار حرا تے جبریل تے آکھیا کی سی اقرا پڑھ مولوی کہندا ان پڑھ تے پہلی وحی سی اقرا مولوی دی آپ دی متوجہ بابا جی بڑی مہربانی تو جانا جناب مینوں نو فکر جڑا میں کیتے دین لگا تے میرے ایک بندہ سی امام دے مگر فاتحہ پڑھ لئی دی ہے انہوں سبحان اللہ آنکھوں میں سادہ جا جواب دے میرے علماء کے لیے تحفہ ہے میری ایک مولوی بیلی میرا امام پیچھے پڑھی دے کہ نہیں میں انہوں بندہ سی سادہ جا دلائل تے تاں دیندہ جے کوئی عالم دین ہوندا تے انہوں میں کتاباں گنا دا فلانی یہ وہ وغیرہ وغیرہ او سی انہوں جاہل تے جاہل نو دلیل سمجھ نہیں آندی انہوں مثال نال سمجھانا پہنے انجی نا جی اور میں نے پوچھی جائے امام دے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی دیئے کہ نہیں میں کہ میرے کولوں کیوں پوچھنا ہے پوچھ 1.25 لاکھ نبیاں تو ہوں جنہ نبی مگر پڑھی تھی انہوں نے پوچھ پڑھی ہے کہ نہیں یہ علمی جواب تھا پاپا گل سمجھے نہیں وہ مسجد اقصی وہ مگر نبی کھلوتے ہیں میں کہا انہوں نے پوچھو نہ پڑھی ہے کہ نہیں جو انہوں نے نبیاں ہو گئے نہیں پڑھی تو امتی ہو گئے جو سر مار ہوں توجہ نا میرے سادے سادے جملے چ بڑے بڑے پوائنٹ ہوندے نے بابا میں عقیدے پر ایک فکرہ دے دوں جلدی یہ نہیں کہ میرے تے نوٹاں دی چھاں ہوئی جاندی تے میں کھچی جانا گل نوں تو مزہ آئی جاندا تواڈے دی گفتگو کرن اللہ دی قسم یہ چھاؤں والے لوگ بھی ہمیں اچھے نہیں لگتے بڑی مہربانی جناب ہن میں دساں ذرا میں بھی مکا نہیں کردا بابا اللہ دی قسم نہیں کردا میرا مزاج ہی نہیں مینوں بڑی بستی محسوس ہوندی ہے جدوں کوئی مینوں آندا ہے کنے کے پیسے لے لیندے جے تقریر دے میں پھر انہوں آدھا ہونا تقریر دا میں کوشش نہیں لیندا وہ جڑی گڈی تے آنا نا اوندا ٹچ پانا میں کہی تقریر دا میں کوشش نہیں لیندا ہاں تقریر دا میں اجر آپ دے اللہ کو لینا میرا اللہ دے گا میرے اللہ دا رسول دے گا ہاں اس تقریر دا اجر اللہ دا رسول دے گا ان دا اجر بندے کو نہ منگیا کرو بندے کی دے سکتے ہیں اوقات کی ہے بندیاں دی ان دا اللہ رسول دے گا لیکن وہ جڑی گڈی تے میں بیچارہ جانا نا میری آپ دی نہیں میں رینٹ تے لے کے آنا وہ تاں پر آپ دی بھی ہو تو میں کرایہ پورا ہی لینا پر بڑی مہربانی جناب وہ میرا ایک بیلی سی مینوں دا تینوں اللہ آپ دی دے گا میں کہ تو آپ دی نہ دیں اللہ دے پائی رکھو سارے کام آپ پیش کر دیو تو سمجھنا اللہ نے آرڈر کیتا میں دیتا ہوں آؤ میں جناب جملہ مکمل میں وہ فکرہ دسن لگا تھا طلاق ثلاثہ میں نے بچہ آندہ سی یہ ٹچ ضرور پایا جائے طلاق ثلاثہ یہ اہل سنت کی حقانیت پر بہت بڑی دلیل ہے طلاق ثلاثہ وہ ایک بندہ آندہ سی 3 2 تو 1 ہوتی ہے 3 طلاقاں دیو تے 1 ہوندی اہل سنت دا عقیدہ جدو 3 دیو تے 3 ہو گئی ہیں وہ 2 مولویاں چ بحث ہو گئی بابا 2 مولوی ہوندے لاڑی پے
وہ دو مولوی سن تے لڑ پے مینوں فکرہ ذہن چ آ گیا ایک بندے آخیا سی کسی سنی کا جھوٹا پینا ہو تو نہ پیو کتے کا مل جائے تو پی لو سنی کا جھوٹا نہ پیو مینوں پھر تو ٹچے پیا سی میں کہا تو بھی سچا ہے بندہ جھوٹا اوندا پیندا ہے جنہاں نال عقیدہ رلدا ہوے آپ آباد رہے بابا آپ آباد رہے میں کہا تم ہی سچے ہیں بندہ بابا ہے کہ نہیں بندہ جھوٹا ہوندا پیندا ہے جنہاں نال عقیدہ رلدا ہوے تو تیرا کتے نال رلدا تو پی ہن بڑی مہربانی دو جانا جناب اب میں ہوں تلا کے سلاسہ وہ دو مولوی لڑ پے مولویاں کو عوام بھی ڈردی بیچاری وہ ہن انہاں کہ جی 15 تے کال کر دیو ساڈے مولوی لڑ پے وہ کسی نے 15 تے کرتی پولیس آ گئی عثمان بھائی پولیس آ گئی انہوں نے کہا پاؤ دونوں مولویاں نو لمیا تے مارو 5 جتیاں انہاں کی سیاپا پایا وہ وچوں ایک عالم دین سنی عالم دین اٹھ گئے انہیں آخیا میں گھنٹے دا سمجھائی جانا تینوں سمجھ نہیں سی آندی تو ایکو منٹ چ مسئلہ حل کر دیتا ہی انہیں آخیا میں تو جتیاں دا آرڈر دیتا ہے مسئلہ تو کیتا کوئی اس آخیا حل ہو گیا اسے وچ اس آخیا او کنج سنی عالم دین کہن لگا بلاؤ بندہ لتراں والا میرے تے او 5 مارو 5 گنو اینو پاؤ لمیا 5 مار کے ایک گنیا جے کتے کتاباں لب دے پھرو گے اہل سنت کے عقیدے سنو اینو 5 مار کے ایک گنو وہ آندا جی تو 5 بچیاں تو 5 ہو گئیاں اس نے کہا تینوں بھی یہ گھنٹے تو سمجھائی جاتا سا 5 بچے نے دتیاں تو 3 ہو گئی بڑی مہربانی جناب میں عقائد پر تھوڑا سا روشنی دے رہا ہوں عقیدہ نہ چھوڑنا جنت میں جانے کے لیے عقیدہ بڑا ضروری ہے تو دوستان محترم میں انہی لفظوں پر اپنی گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں مالک ہمارا وہ مقصد پورا فرمائے آخر کے اندر میرے ذہن سے گل منن جی آ گئی اے ساڈے سنیاں دی بیماری ہے اسی سکا ابا اودو ماننے ہیں جدو مر جائے بڑی مہربانی یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں تو میں نوجوان بھی ہیں تو میں یہ بات بتا دوں یہ ساری بیماری ہے بابا اسی سکا ابا اودو ماننے ہیں جدو مر جائے جیندہ ابا نہیں اسی کدے مننے آسان کرنا جیندے ابے نو کدے پانی نہیں پوچھ دے تے مرے تو آکھی دے ختم وچ ککڑ رکھیا جی ابا جی بہت شوق نہ کھاندے سن نہیں یہ اصل والی گل ہے میں سوچنے والی گل ہے بابا جیندے ابے نو توتی سردی لے کے نہیں دینی تے مرے تو کلاں دے وچ لٹھے دا سوٹ مولوی نو پوا چھڑنا جیندے ابے نو ملک شیک نہیں پیانا تے کلاں چ کیلے سیب رکھ دینے کہ لوگ کھان کے ثواب ہوئے جیندے ابے نو کھوا یارا دعاواں دے گا چٹیاں داڑیاں والا بابا جڑا تینوں گھرے زہر لگدا ہے نا ان دی وجہ نال اللہ تیرے گھر تے رحمت فرماندا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تو میں اس لیے چاہتا تھا ذرا یہ بھی درس ہو جائے نوجوانوں کو نوجوانوں انہاں بابیاں دی قدر کریا کرو یارا جدوں یہ اٹھ جانے نا سائے پھر تانوں پتہ لگنا کہ انہاں دا قدر کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں انہاں دی اصل نا بابیاں دی عمر لنگھی ہوندی میں دسنا انہاں ٹھڈے کھادے ہوندے نے مطمئن ایک رستے تو جاندے نے اگے ٹویا ہے یہ ایک دو واری اوتھے ڈگے ہوندے نے ہن بچ کے لنگدے نے جدوں تو اسے راہ تے جانا نا پھر تینوں روک کے اندر ویکھی اوتھوں بچی تے تو آنا سانوں متاں دینا اسی آپ سیانے بیانے غلط بات بزرگ سمجھاوے تے سمجھی دیے گل بڑے سمجھاون تے گل مننی دیے تو یہ درس لے کر جاؤ اس آستانے سے درس لے کر جاؤ کہ آج سے یہ بات ذہن میں رکھو بڑیاں دی عزت کرنی ہے بزرگاں دا حیا کرنا ہے ماپیاں نال پیار کرنا ہے مینوں ایک بیلی یاد آ گیا وہ میں تقریر کرنے بیٹھا وہ پیر صاحب آ گیا پیر صاحب بابا داڑھی منہ کوئی شے نہیں منہ تے آ گیا تے آندے بیٹھ گیا بڑا عجیب جا نظام ہوندا انہاں تسبیحاں پائیاں لمیاں وہ میں تو گنتی کردا رہا گھنٹہ بیٹھ کے یہ کنے والی تسبیح یقین کرو تے مینوں جان لگے نا 50 روپے پیش کیتے میں کہ انہاں نوں ایک تسبیح دے میری 100 دی وک جائے میں تو آپ دا دلا کرنا میں توجہ چاہنا جناب اونا جی وہ منڈا اٹھا تے پیر ہی چمی جائے میں کہ انہوں پتہ نہیں کی ہو گیا شاید پیرا نے کوئی پیسے دینے دیں تے کہندا چھڈاں گے تاں جے میرا کچھ دیوں گے او میں انہوں ویکھی جاواں بابا توجہ نال جملہ سنن والا او چھڈے ہی نہ چمی جائے او اٹھ کے تے بعد میرے پیراں نوں پے گیا میں کہ بھائی میں تو پہ مینوں کچھ نہ کہی وہ میں انہوں خیر اٹھایا ہویا کی تے روئی جائے میں کہ خیر ہوئے کوئی تکلیف ہو گئی ہے یارا کی ہوئی تو میں نے کہا جی میری کام ایک پھسیا ہے تے ایسا ہے کہ میں بالکل مرنے آ کے آیا تے میں دعا کروان آیا کہ میری ہو جائے تسی بھی دعا کرنا میں کہ گل دس کرے امی ابا زندہ ہی نہیں ہن درد آ رہا ہے میں کہ کرے امی ابا زندہ ہی مینوں آندا ہاں جیندے نے
میں کہ پھر لکھ لعنت میرا چند، انہاں دے پیر چومن دی بجائے انہاں دی چوم لیندا تینوں آنا ہی نہیں سی پینا۔ کہ جڑیاں ایتھے ٹکراں ماریاں تے رو رو کے کملا پیا ہوندا ہے، یا ابے اگے جا کے رو پیندو تے کہندا ابا میرے کول جڑیاں ہو گئیاں نے معاف کر دے یارا تے مینوں ہے میرا کم پھس گئی۔ خدا دی عزت دی قسم دوسرا دل نہ چڑھدا تیرا کم اللہ حل فرما۔ بات دیر میرے سمجھنے والی بات ہے نا بابا، خدا دی قسم بندہ ماپیاں دا نا فرمان ہوئے نا تے اے تا ولی نے نبی دا ادب بھی فائدہ نہیں دیندا۔ خدا کرے تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ میں بڑا سا لیا لیکن میں آخر اندر درس دینا ضروری سمجھنا، زمانے دا حالات بدل گئے، لوگ بگڑ گئے۔ نبی دا ادب بھی فائدہ نہیں دیندا، ولی دا ادب کی کرے؟ حضرت واقعہ نہیں سنے ہویا حضرت علقمہ جان پھنس گئی، کاتبے وہی آئی، حضرت ویسے کرنی ماں دا حکم مننے تے کیسے مقام پائے، حضور دی زیارت کرن تو محروم رہ گئے، انہاں ماں دا حکم نہیں ٹالیا۔ قرآن دے فیصلے نے یارا، تری خشکی کا عابد زاہد ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا۔ تے پھر یارا کیوں ہی کر دیو؟ اللہ دے ولیاں دے در تے ادوں آؤ جدوں ماپے راضی ہوں۔ شبرات لنگی بابا جانی آخری فکرہ چھڈوں گا یارا، شبرات لنگی شبرات، وہ میرے بیلیاں دی انہیں میسج انہیں فون، کوئی غلطی ہوگی ہو فیس بک تے بھی کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دیں، شبرات ہے آج ہمارے عمل پیش کیے جائیں گے۔ وہ میری تقریر تھی تے میں نے آن دیا کوئی 60 بندے تو راہ جی مل پائے، جنہیں میں نے سجھے نہیں دینا کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کر دیں۔ میں کہ جنیاں مرضی معافیاں مانگ لے، لفافہ معاف نہیں ہونا۔ میں لے کے جانا تو معافیاں دے چکر چ میں میرے کہ کرایا بھی پلوں پر بابا ہوں تو جو وہ بندے مینوں آکھی جاندے جو غلطیاں ہوں، میں کہ یار یہ گل دل تے لکھنا تواڈے واسطے بڑے کم دی۔ میں کہ یارا بیلیاں سجنا کولوں معافیاں منگدا پھرنا کرے، ابے دے پیر بھی چوم کے معافی منگ کے آئے، چل پیر تو کی چومنے نے، تیری اوقات ہی نہیں، ابے دا متھا ہی چوم لیندا ہوں۔ نہیں ہن میں بڑے درد نال گل دساں، چلو اج نوجوان جڑے بیٹھے ہوتے تواڈے ماں باپ گھر نے، ایک واری ایویں فار ایگزامپل مثال ایویں کر کے ویکھ لو، ابا گھرے ستا پیا تہاڈا کھے ستے لے کے، اے ہن اتھوں جانا ایویں تھوڑا جہا سرکا کے نا ابے دا متھا چوم لینا۔ خدا دی قسم تم منجی تو اٹھنا نہیں، انہیں پہلے تیرا ہاتھ پھڑ کے تے کھچ کے با کے آکھے گا اوے ہر ویلے مینوں مندا آکھن والیا اج کیڑیاں تکلیفاں تینوں میرے کول لے آئیاں نے، اج کے تے کدے ایڈے پیار نال نہیں ویکھیا ظالما، اگے تے کدے ایڈے پیار نال نہیں ویکھیا، اج میرا متھا چوم کے جان والیا کیڑا درد تینوں، کیڑی تکلیف تینوں میرے کول لے آئی ہے یارا، کیڑے درد نے تینوں پریشان کر دیتا کہ جڑا اگے تے مینوں بڑا مندا کہنا تے ٹر جانا تے اج میرا متھا چومی جانا۔ انج ہوے گا کہ نہیں؟ جڑا باپ ہے ایتھے بیٹھا بزرگ او سوچ کے دسے، کرے پے ہو لمے تے او سارا دن گندا کہن والا، سارا دن مندا کہن والا، سارا دن کہن والا اینوں ہن گل ہی نہیں آندی، بولی جاندا تے او منڈا جی اکو دم اچانک راتی چوری دینے آ کے تے این متھا میں ہولی دینے چوم کے دے نکلے۔ میں سمجھنا، میں چونکہ میں اس کیفیت نو سمجھ سکنا کہ یقینی ہمیں ہوئے گا کہ نہیں کہ اٹھ کے فٹافٹ باپ پھڑ کے بائے گا، ظالما وہ کیڑی تکلیف آ گئی ہوئے، کیڑے درد آ گئی ظالما، مینوں گندا کہن والا میں نے بکھی پہننا، مینوں اوڈو ڈانا ہے، جوان ہو گیا نا تیرے بازمائی طاقت ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں تیرے برابر دا نہیں تے تیرے ورگے تو میں کسکن نہیں سا دیندا ہاں۔ میرے بزرگ اس گل نہیں سمجھنے، تیرے ورگے تو میں کسکن نہ دیندا ہاں، تو میں نے جفے پانا ہے، ہن میرے اوڈو ڈانا ہے، میں کمزور ہو گیا نا، کوئی نہیں کل نو تیرے تے بھی ویلے آنے دے کل نو، لیکن ہن دس تینوں کیڑی تکلیف ہے ہو جی آ گئی ہے کہ تینوں اج نہیں مینوں اج میں تینوں نہیں سمجھ آیا، اج میں تینوں بابا نہیں، اج تو میرے کول آ کے تے میرے قدمیں وچ ڈگی جانا، میرا متھا چومے، اج کیڑی تکلیف ہے میرے پتر نو؟ خدا دی قسم اودوں تو جی آپ دی تکلیف دس دتی نا تے پیو دی او دوار شلا دا ہلا دے گی، جو منگے گا اللہ تینوں انہاں پیراں تے ادا کر دے۔ خدا دی قسم اج زما کے ویکھ لو، ایویں ٹرائی سی کہنا ایک پاگل جا مولوی آیا سی لاہوروں تے ایک درس دے گیا، چلو اج ٹرائی دے طور تے اج گھرے جا کے ویکھیا جی وال ابا تہاڈا ایتھے محفل موجود ہے تے اج پیر نو اپنے محمد اشرف صاحب نو اج گواہ بنا کے ایتھے اج معافی مانگ کے جایا جے، بابا جی تانوں گواہ بنا کے معافی منگنے ہاں آپ دے ماپیاں دے،
اج تو بعد گستاخ نہ ہوندے تے ایتھے ہی ابے نوں جفی پا کے آکھی ابا ابا میں اودے پیر دے سامنے وعدہ کرنا اج تو تیرا گستاخ نہیں ہوندا ابا تیرے اگوں مندا نہیں بولدا تے ہن تک جنیاں ہو گئیاں نے تیری مہربانی مینوں معاف کر دے تے ابے نے کی لتر لا لینا ابے نے تیرا متھا چوم کے تینوں جفی پا کے آکھنا اوے پترا اگے کہڑا تینوں کدے کوئی شک ہے یارا میں تو غصے وچ تینوں مندا بول لینا کدے تیرے شریکے جا کے تینوں مندا نہیں بولیا کدے تیرے اپنے تینوں جا کے کدے مندا نہیں بولیا اوتھے جا کے تیریاں تعریفاں ہی کرنا لوکاں نوں آنا میرے پتر ورگا تے لے کی کوئی نہیں میرے پتر ورگا تے کام ہی کوئی نہیں میرے پتر ورگا تے شعر ہی کوئی نہیں مینوں اپنے ابے دی گل یاد آ گئی وہ میرا ابا بڑا بیمار میرے بچپن چ آپ فوت ہو گئے میں 6 سال دا ہاں تے میرے امی ابا دونوں فوت ہو گئے وہ مینوں ککڑ بڑے میرے تائے دے ککڑ ہن تے میں جا کے بڑا خوش ہو کے ویکھدا نکا جا ہاں 5 سال دا تے بڑا خوش ہوندا وہ ایک دن میرا ابا مینوں میں تیرے واسطے مرغا لے کے آیا مرغا میں بڑا خوش ہویا ابا کو وہ ایڈا کہ چوچا ابا لئی پھر یہ بڑا ہو کے مرغا ہی بنے گا میں تیرے واسطے مرغا لے کے آیا میں یہ نہیں دسنا چاہنا کہ میری خواہش دی پانوں حالانکہ مینٹلی طور تے بھی ٹھیک نہ بیمار ہن بڑے وہ پھر ایک حادثے چ دوویں اللہ نوں پیارے ہو گئے تے دسنا چاہنا قدر انہاں نوں ہوندی ہے جنہاں کولوں اللہ یہ نعمتاں لے لیندا ہے جنہاں کول قدراں ہوندیاں نے نا انہاں نوں انہاں دی قدر نہیں ہوندی تو خدا کے لیے اس قدر کو سمجھو میں آخر چ گلاں دو چار کرنی آن تاکہ لوگاں تک عقیدہ بھی پہنچے تے لوگاں تک وہ چیز بھی پہنچے جن دے بغیر اللہ عقیدہ بھی قبول نہیں کرتا عقیدے بھی قبول تاں کردا ہے جے ماں باپ دا فرما بردار ہوئے تے اج تو توبہ کر ماں پیاں نوں کدے برا نہ آکھیں گا اج تو توبہ کر ماں پیاں دے کدے گال نہ پویں گا کوئی غصہ آ بھی جائے تے برداشت کر اللہ نے صبر دا مادہ بھی ہوندا ہے بندے چ انہاں لفظاں تے گفتگو ختم کر رہا ہاں اس دعا نال کہ اجنیاں میں گلاں کیتیاں نے اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.